بھائیوں عذاب قبر پر حق ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، یعنی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یعنی اس کا انکار کرتے ہیں کہ عذاب یعنی قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے، اور ایک فرقہ ہے جو اہل قرآن کے نام سے ہے، وہ صراحتاً یعنی اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں قبر میں کوئی بھی عذاب نہیں ہوتا ہے، کسی بھی طریقے کا کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے، لیکن حدیثوں سے واضح ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر والوں کے پاس سے گزر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان بکبیر، اور ان کے خیال کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، وَإِنَّهُ لَكَبِيرَةٌ، حالانکہ انہیں عذاب کبیرہ گناہ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، وَأَمَّا أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک ہے، وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، جس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، یعنی چغل خوریاں کرتا تھا، ایک دوسرے سے لگایا کرتا تھا، کسی کی برائیاں کرتا تھا، کسی کی غیبت کیا کرتا تھا، کسی کو گرانے کے لیے، لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس کی چغلیاں کرتا تھا، تو ایسے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، رہا دوسرا شخص، لَا يَنزِعُ مِن بَوْلِهِ، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہو گیا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یعنی قبر میں عذاب دو لوگوں کو یعنی ہوتا ہے، یعنی دو لوگوں کا ذکر کر دیا کہ دو لوگوں کو تو عذاب ہوتا ہے، باقی لوگوں کو بھی ہوتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کا تو واضح کر دیا، یعنی چغل خور عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا، چغل خور عذاب قبر سے نہیں بچ سکتا ہے، اور چغل خور کے تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور تو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا شخص جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹیں لوگ ہلکے میں لے لیتے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ پیشاب کی چھینٹیں جو ہیں یہ قبر کے اندر عذاب کا مستحق بنا دیتے ہیں، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے قبر کے اندر عذابات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس وقت آئے کہ ایک یہودی عورت میرے پاس تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے، تمہیں قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور کہنے لگے کہ یہ یہودی ہے، یہ یہودی ہے، اور یہودیوں کو ہی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کچھ دن ہی گزرے تھے، کچھ دن گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بتلایا ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جاتا ہے، تمہیں قبر میں آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور دوسری یعنی روایت میں مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت میری خدمت کیا کرتی تھی، اور جب اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا کرتی تھی تو وہ کہتی تھی اللہ رب العالمین تمہیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا قبر میں ایسا ہوتا ہے؟ کہا نہیں یہ یہودی ہے اور یہود جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کچھ دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ میری طرف وحی کی گئی ہے اور قبر میں لوگوں کو آزمایا جائے گا اور تم عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں کی دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، انسان کو عذاب ہوتا ہے، اور دوسری
روایت میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہوئے، اچانک سے آپ کا خچر بھنکنے لگا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے، وہاں پر 5 یا 6 قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا آپ میں سے کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول میں ان کو جانتا ہوں، یہ حالت شرک میں مر گئے تھے، یعنی یہ لوگ مشرک تھے، حالت شرک میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، صحابہ اکرام سے کہا، تم لوگ عذاب قبر سے پناہ طلب کیا کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو۔ میرے بھائیوں، اور ایک روایت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من المحیا والممات، یعنی زندہ اور مردہ، موت اور زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اور فتنہ دجال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان چاروں حدیث سے پتا چلا قبر کے اندر انسان کو آزمایا جاتا ہے، انسان کو عذابات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ نکلا کہ قبر جو ہے آخرت کی پہلی منزل، اور قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات کا جواب وہی شخص دے سکتا ہے جو مومن ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، عبادت گزار ہے، وہی شخص جواب دے سکتا ہے۔ اگر بدبخت ہے، کافر ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو یہ ان قبر کے عذاب یعنی قبر کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اور اس دن کی افسوس کرے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک روایت ہے کہ جب یعنی فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں اور یعنی میت کو جلاتے ہیں، تو جو ان میں متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہے اور ملتے میں اٹھتا ہے اور فرشتے سے کہتا ہے کہ مجھے پانی دو، میں وضو کروں گا اور نماز پڑھوں گا۔ اور اگر بدبخت ہے، فاسق ہے، گناہگار ہے، اور جب فرشتے آ کر اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے اور کہتا ہے افسوس ہے مجھے تم کہاں لے کر آ گئے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کی حالت ہے، یہ قبر کی زندگی ہے جو آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے یعنی جو سب سے پہلے حدیث پڑھی تھی کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی نجات پا گیا تو یعنی اس کے بعد آنے والی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ اگر قبر کی منزل سے نجات نہیں پا سکا، فلاح نہیں پا سکا، کامیاب نہیں ہو سکا، تو اس کے بعد آنے والی جتنی منزلیں ہیں یعنی سب ہو جائیں گی، مشکلیں ہو جائیں گی، مشکل ہو جائیں گی۔ اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی واضح کر دیا کہ قبر کے اندر عذابات ہوتے ہیں، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے، عمل صالح کرنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہم بھی عذاب قبر سے بچ سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان بھائی بیمار ہوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کو ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں، قرضدار ہیں، ان کے معاملے میں آسانی فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین و آمین۔